حسین رضی اللہ عنہ یقیناً بہت اچھے صحابی، اللہ کے رسول کے نواسے تھے، لیکن مکے والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل حالات خراب ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سنت نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں بدعت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ دین سکھانا ہے، یا قرآن سکھانا ہے، یا حدیث سکھانا ہے، یا کہ یہاں پہ اسلام اور کفر کا کوئی جو معرکہ ہے جس میں شریک ہونا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ حالات پولیٹیکل خراب ہیں، تو آپ پولیٹیکل حالات کو صحیح کرنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو آپ ذرا سوچئے، ان کے سب سے زیادہ عزیز کزن بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے سب سے زیادہ چاہنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ابو سعید خدری، جعفر، ان کے پورے کزن، ان کا پورا خاندان کوشش کر رہا کہ وہ نہ جائیں وہاں پہ۔ انہوں نے صاف کہا کہ جس علاقے میں تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا، جس علاقے میں صحابہ کو قتل کیا جاتا ہے، جس علاقے میں تمہارے بھائی حسن کو قتل کرنے کا پلان کیا، تو وہ کوفہ چھوڑ کے مدینہ آ کے رہ گئے، آپ براہ کرم وہاں نہ جائیں۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں، چل کے دیکھ کے آتے ہیں، اس لیے کہ 9 تھیلے خط ان کے پاس آ گئے تھے، روزانہ ایک خط، یہ بدماشوں کا روزانہ ایک خط کہ آؤ آؤ دیکھو۔ تو حسین چلے تھے۔ اگر آپ سوچئے، اگر یہ دین کا معاملہ ہوتا، یہ اسلام کا معاملہ ہوتا، یہ قرآن و حدیث کا معاملہ ہوتا، تو عبداللہ ابن عباس ان کو اکیلے جانے چھوڑ دیتے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے رشتہ دار ان کو چھوڑ دیتے۔ ان کے پاس 72 لوگوں کی فوج، 72 لوگوں کے ساتھ قافلہ گیا تھا۔ 72 لوگوں میں اکثر بچے اور عورتیں تھیں، اکثر بچے اور عورتیں تھیں۔ وہ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ مقابلہ کرنے نہیں گئے تھے، وہ انقلاب لانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اسی لیے جب وہاں پہ لوگوں نے، وہاں کے آدمی نے، وہاں کے لوگوں نے جب ان کو روک لیا، وہاں کا گورنر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھے چھوڑ دو، میں یزید سے بات کر لیتا ہوں، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کربلا جو ہے نا وہ کوفے سے سیریا کے راستے پہ ہے، شام کے راستے پہ، دمشق کے راستے پہ، وہاں سے کچھ 100 کے قریب کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ مدینے کے راستے سے کوفے کے راستے میں ان کا انتقال نہیں ہوا۔ جب ان کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا، بدماشی کی، تو انہوں نے راستہ چینج کر دیا تھا یزید سے ملنے کے لیے، تو اور وہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے نا ان کو روکا، پھر اختلاف ہوا، پھر جنگ ہوئی، پھر جو بھی ہوا وہ قتل ہو گئے۔ بہرحال ہم کو تکلیف ہے، ہم کو دکھ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مظلوم تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو لڑائی میں ڈھوکا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا جس میں جو طاقتور تھا وہ کمزور، چاہے وہ حق پہ رہو یا باطل پہ رہو، نتیجہ یہی نکلتا کہ جو طاقتور رہتا وہ کمزور کو سزا دیتا یا ایک شکست دے دیتا۔ اور وہاں پہ میرے دوست پورے کے پورے کوفہ کے لوگ تھے، پورے کے پورے ایرانی لوگ تھے، وہاں پہ کوئی مکے کی فوج نہیں تھی، کوئی مدینے کی فوج نہیں تھی، ایک آدمی بھی دمشق اور سیریا سے نہیں آیا تھا۔ انہی لوگوں نے ان کو بلایا تھا، انہی لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا، اور انہی لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کیا، حضرت عثمان کا قتل کیا، حضرت علی کا قتل کیا، اور اسی جگہ پہ حضرت حسین کا قتل ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت لوگوں کے قتل ہوتے رہے ہیں۔ وہ فتنوں کی زمین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا۔ میں آپ کے سامنے جو میسیج لے کے آیا، جو پیغام لے کے آیا، وہ یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ وہ لوگ جو محرم کے نام پہ یہ گڑبڑ مچاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ رمضان میں کبھی تراویح نہیں پڑھتی، رمضان میں یہ لوگ تراویح کا انتظام نہیں کرتے، ان کے پاس حافظ بنانے کے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، ان کے پاس حدیث پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کے پاس، ان کی تاریخ میں، ان سے پوچھو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت حضرت علی کو دینا تھا، ابو بکر عمر لے لیے، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو بکر عمر بدماش تھے، کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، نتیجہ ان کے ماننے والے بھی کافر اور بدماش، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب کیا چاہیے؟ اب ہم کو حکومت چاہیے۔ وہ حکومت پہ کون آئیں گے؟ وہ ان کے چھپے ہوئے امام آئیں گے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نسل میں 12ویں نسل میں آتے وہ امام ہیں، تو وہ قائم کرنا ہے۔ اب سمجھ گئے ان کا وجود، ان کا مقصد، ان کا پرپس، ان کا آبجیکٹیو، کہ شروع دن سے ابھی تک وہ لوگ یہ پلان میں ہیں کہ جہاں جہاں پہ مسلم حکومتیں ہیں، جہاں جہاں پہ مسلم رولرز ہیں، اس کو ہٹا کے کس کو لے کے آنا؟ ان کے حضرت علی کے خاندان کے آدمی کو لانا۔ اسی لیے اس زمانے سے آج تک آپ نہ جانتے ہوں گے،
آپ نہیں پڑھتے ہوں گے ان کا نام عبداللہ، ان کا نام عباس، ان کا نام علی، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں. یہ نام حسین کا لیتے ہیں، یہ نام اللہ کے رسول کے اولاد کا لیتے ہیں، لیکن جتنے بھی جنگیں ہوئی ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کے حکومتوں کو ہٹانے کے پلان میں اور حکمرانوں کے ساتھ لڑائی میں چلے جاتے ہیں اور نتیجہ خون خرابہ ہوتا ہے. سعودیہ میں بھی آج یہی چاہتے ہیں، یمن میں بھی یہی کیا ان لوگوں نے، سیریا میں بھی اور عراق میں بھی، ہر جگہ یہی کرتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے حکمرانوں کو. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح حدیثیں ہیں کہ دیکھو جو تمہارے اوپر حاکم بن جاتا نا، اس کے صدیوں سووں غلطیوں کو آپ برداشت کر لو، جب تک کہ وہ تم کو کفر کرنے پہ مجبور نہ کرے اس وقت تک تم اس کو برداشت کرو. صحیح مسلم کے اندر پولیٹیکل یعنی کتاب الامارہ، دا بک آف گورننس جس کو آپ ترجمہ کر سکتے، اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں جا کے دیکھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی بادشاہ بنا دیا گیا، کوئی امیر بنا دیا گیا، جب تک ان ما لم یکفر، جب تک ان کفر نہیں کرتا اور آپ کو اس پہ مجبور نہیں کرتا برائی پہ، اس وقت تک اس کے نام میں مت جاؤ. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر تم کو روزانہ کوڑے بھی مارے اور تم سے مال بھی لے لے تب بھی تم اس کے خلاف میں نہ نکلو، اس سے لڑائی نہیں کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں تھیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر، عثمان، علی، اس کے بعد نیک لوگ جو ہوتے تھے وہ ہمیشہ بادشاہوں سے بھاگا کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے. جو لوگ بادشاہوں کے قریب ہوتے ان کی بات، ان کا فتویٰ قبول نہیں کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی. اور جتنے بھی بادشاہ آتے تھے پولیٹیکل حالات کی وجہ سے کچھ بھی غلطی کرے تو ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فار ایگزامپل آج کے زمانے میں بن باز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اگر سعودیہ میں وہ وقت گزارا بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حکومت بول دے، فوج بول دے، لیکن لوگ حرکت میں نہیں آتے، اور بن باز بول دیتے تو لوگ حرکت میں آ جاتے تھے. لیکن بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی حکومت کے خلاف میں بات نہیں کہی. لوگ بولتے تھے ان کو کہ آپ بادشاہوں کی چاپلوسی کرتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، بولتے کہ میرے بات دیکھنا کہ کیا حالات ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء کی عزت، بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دین کے اسلام کی مدد ہر کونے کونے میں، چپے چپے میں، اور اسلام دین بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتابوں کی نشر و اشاعت ہر جگہ نظر آتی. اور حکومت جب بھی کچھ ایسا ویسا قدم لیتی تو آپ جاتے، بادشاہ سے ملتے، مشورہ دیتے، دعا کرتے اور روک دیتے. لیکن جب بن باز رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو لوگوں نے ایک بم لگایا، اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو پکڑا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. آج تک ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں گے اور اس میں سے ہزاروں کو قتل بھی کر دیا گیا. اب آپ بولیں گے کہ یہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے. بادشاہ ظلم نہیں کر رہا ہے، بادشاہ اپنی ذمہ داری، اپنی کرسی بچانے کی کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تم اس سے نہیں ٹکراؤ. چاقو اور تربوزے کی ٹکراؤ، چاقو اور تربوزے کی مثال ہوگی. تو میرے دوست، بادشاہ بھی آپ کے جیسا ہے. آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنی گاڑی نہیں چھوڑ سکتے. سگے بھائی آپ لوگ اپنے بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. سگے بھائی آپ لوگ آپس میں لاکھ 2 لاکھ پراپرٹی کے لیے لڑتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کرسی چھوڑ کے ہٹ جائے، بادشاہ وقت عمر بن الخطاب کے جیسا بن جائے. آپ آج کے زمانے کے حساب سے رہیں گے اور وہ زمانے کے حساب سے جو ہے نا آپ ان لوگوں سے جو ہے نا مقابلہ کریں. امپاسبل ہے، ناممکن ہے. تھوڑی عقل کی بات کرنی چاہیے. اور یہ کام یہ شیعہ ہر رات، اور یہی لوگ یہ لکھنے والوں کو، یہ بولنے والوں کو، اور ہمارے رائٹرز کو، ہمارے اسپیکرز کو حسین نے انقلاب برپا کیا، یہ سکھا سکھا کے ہر ملک میں حکومت جو کہ آدمی کے ساتھ، جو کہ فوج کے ساتھ ہوتی ہے، پبلک کو لڑا دیتے ہیں. نتیجہ سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں نکل سکتا. آپ یہ بہت کم بتا سکتے تاریخ میں کہ انقلاب آیا بغیر خون خرابے کے. اور اگر انقلاب کامیاب بھی ہو جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اسی لیے میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ صبر کرو. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا صحابہ سے کہ میرے بعد ایسے لوگ بادشاہ بنیں گے، سترون اثرتن علیکم، وہ لوگ انصاف سے کام نہیں لیں گے،
تم لوگ مستحق ہو لیکن تم کو تمہارا حق نہیں ملے گا. تو صحابہ غصے میں آ گئے. دین کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ قربان کیا تھا اور یہ ڈر کے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں وہ لوگ حق پہ باقی نہیں رہیں گے. غصے میں ہو گئے. اللہ کے رسول آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ الا ننابذہم بالسیوف، تلوار نکال کے دیکھ لینا کیا ہم لوگ ان کو تلواروں سے مقابلہ کر لیتے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، صبر کرو حتی تلقونی علی الحوض. کب تک صبر کرو؟ قیامت تک، حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملنے تک. میرے دوست، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہوں سے آپ جو بھی غلط کریں اس کی تائید کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لڑنا چھوڑ دیجیے. آپ حق کی بات پہنچائیے، حق پہ عمل کیجیے، لیکن مقابلے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ شیعہ کا پہلا اصول ہے. کبھی وہ لوگ اسلامی حکومت کے نام پہ بادشاہوں سے لڑتے ہیں، کبھی جو ہے نا خلافت اسلامیہ کے نام پہ حکومتوں سے لڑتے ہیں، کبھی جو ہے نا اسلام قائم کرنے کے نام پہ حکومتوں سے لڑتے ہیں. یہ مسئلہ ہے لڑائی جھگڑے کا. حالانکہ یہ دین لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دین اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے آیا تھا. آج آپ امریکہ میں، لندن میں، انڈیا میں آپ کو اسلام پہنچانا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا ڈیولپ ہو چکی ہے. دنیا آج کنورزیشن کہ بھائی بات چیت کریں گے، لڑیں گے، کیونکہ ماحول میں آ چکی ہے تو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لڑنا مقصود ہوتا تو لڑائی میں کیا ہوتا؟ قتل ہوتا. لڑائی میں کیا ہوتا؟ قتل ہوتا. لڑائی مقصود ہوتی اللہ کے رسول کی. طائف میں جب گئے تھے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا. اگر آپ حکم دیں اللہ کے رسول، یہ کافروں کو ہم لوگ 2 پہاڑوں کے بیچ میں رون دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا میں لوگوں کو ماننے اور مروانے کے لیے نہیں آیا. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں اسلام ایمان قبول فرمائیں گی. تو میرے دوست، جہاد کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے جہاد. اگر لڑنا مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول طائف کے لوگوں کو ماننے کا، مر جانے کا حکم دے دیتے تھے. نہیں کیا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں. میں خون خرابے میں آ گیا، مجھ پہ پتھر پڑے اور میں بے ہوش ہو گیا. اللہ کے رسول لو لہان ہو گئے، صحیح بات ہے، لیکن میں انتظار کروں گا. ان کی نسلیں انشاءاللہ مسلمان ہوں گی. ان کی نسلیں. تو اصل مسئلہ لڑنا نہیں ہے میرے دوست، اصل مسئلہ اختلاف نہیں ہے. لیکن ان شیعوں نے ہمیشہ لڑنے کی ہی بات کی اور اس کی وجہ سے ہماری پوری تاریخ میں مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ایسا لگتا، لیکن مسلمان آپس میں نہیں لڑتے. لڑنے والے شیعہ ہوتے ہیں. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آدھے سے زیادہ، بلکہ 80% سے زیادہ شیعہ لوگ حکومت پہ رہے ہیں اور انہی لوگوں نے طرح طرح کی بدماشی اور اختلافات کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور لاکھوں لوگوں کے قتل کا ذریعہ بنے. اور اسی لیے دنیا میں آج دہشت گرد ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے. کاش کہ وہ لوگ اسلام کا نام نہ لیتے، تاکہ ہم جیسے لوگ دنیا کے دوسرے کونوں میں جو ہیں وہ کم از کم یہ کہہ سکتے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. لیکن ان کی بے وقوفیوں نے، اور کرنے والے یہ شیعہ ہیں، کرنے والے وہ شیعہ ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے نام پہ اس پہ سب کرتے رہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے جو پیغام میں لے کے آیا وہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے آپ کو پتہ چل جائے کہ محرم کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، عاشورہ 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ظلم سے نجات ملی تھی، اور ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. چونکہ یہودی بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، کہیں یہودی یہ نہ سمجھ جائیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اسی لیے ہم 2 دن کا روزہ رکھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ہم کو فالو کرتے ہیں، ہم آپ کو فالو نہیں کرتے. یا پھر ہم 3 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں. تو روزے کا تعلق اس سے ہوا. دوسری بات، کربلا، حسین رضی اللہ عنہم، حسین سے پہلے بھی صحابہ شہید ہوئے. حسین سے پہلے بھی بہت لوگ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور بھی بہت خلفائے راشدین یہ شہید ہوئے. ان کے بعد بھی لوگ شہید ہوتے رہے ہیں. ایک ہی شہید نہیں ہے ہمارے پاس کہ ان کا نام لے کے بینر پہ لگا کے روتے بیٹھے یا حسین یا حسین یا حسین. کیا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے بھائی، میرے رسول نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ بھی، آپ کے اپنے انتقال پہ بھی 3 دن سے زیادہ
سوگ منانے کی، ماتم کرنے کی، غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ام حبیبہ اللہ کے رسول کی اہلیہ، ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا، وہ بوڑھی ہو چکی تھی 20 ہجری میں، جبکہ آپ کی عمر جو ہے نا 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ 3 دن ہو گئے تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا ذرا پاؤڈر لے کے آؤ، یعنی مطلب تیل منگوایا اور زینت کی کچھ چیزیں منگائی، میں تو پاؤڈر ترجمہ کر دیا، حدیث میں ویسا نہیں ہے، حدیث میں انہوں نے تیل منگایا اور کچھ چیزیں منگائی، منگا کے وہ بنی سنوری، حالانکہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو کے 20 سال ہو گئے تھے، بوڑھی ہو چکی تھی۔ تیسرے دن خادمہ نے پوچھا یہ کیا عجیب بات ہے، میں کبھی نہیں دیکھی، بولے کہ مجھے نہ تیل کی ضرورت ہے، نہ مجھے کنگھی کی ضرورت ہے، نہ مجھے آئینے کی ضرورت ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کہیں یہ نہ سمجھے کہ میرے باپ کے انتقال پر میں 3 دن کے بعد بھی سوگ میں ہوں، اسی لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ سب شہید ہوئے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ حسین اور حسین کا سوگ 1400 سال کے بعد بھی لوگ مناتے رہیں اور ہم پورے ٹھنڈے دل سے اس کو برداشت کر لیں؟ میرے دوست، ہمارا فرض ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ رو 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 کے عورتوں کو، بچوں کو متاثر کر دیتے ہیں، حسین کا انتقال ہو گیا، حسین کو پانی نہیں ملا، ایسا روتے ہیں جذباتی طور سے کہ سننے والے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو مت بھیجیے اس جگہوں پہ، آپ کے عورتوں کو مت بھیجیے اس جگہوں پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ ایسی شاعری اور ایسے الفاظ، ایسے موٹیویشنل جو ہے نا کوٹس، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بچے متاثر ہو جاتے۔ اور آج میں واٹس ایپ میں دیکھ رہا ہوں، آج میں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی امام علی امام علی امام علی، جب سے محرم آیا جب سے دیکھ رہا ہوں امام علی امام علی امام علی کے کوٹیشنز آ رہے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ کوٹیشنز کی، ہم کو قرآن چاہیے، ہم کو حدیث چاہیے۔ یہ کیا شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دوسری بات، امام علی کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو بکر نہیں ہے، امام عمر نہیں ہے، امام عثمان نہیں، اور جب علی کا نام آیا تو امام، کیا مطلب اس کا؟ آپ کچھ بھی سمجھے، ان کے پاس امام کا ایک مطلب ہے، ان کے پاس 12 امام ہیں، ان کے پاس یہ دنیا امام چلاتے ہیں، ان کے پاس وہ چھپے ہوئے امام اس دنیا کو چلا رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کو امام سے کنیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو جھنڈوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے، لوگوں کو قبروں سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ میرے دوست، امام علی بولنا غلط، گناہ، ناجائز۔ امام ابو حنیفہ بول لیجیے آپ، کیوں؟ جو لوگ ان کو امام ابو حنیفہ بولتے ہیں ان کو خدا نہیں مانتے، ان کو خدا کا پرتو نہیں بولتے، ان کے پاس خدا کی صلاحیتیں نہیں بولتے، اسی لیے وہ لوگ کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بولیں گے، امام بخاری نہیں بولیں گے، وہ اپنے 12 امام کو امام بولیں گے، اللہ کے رسول کو بھی امام نہیں بولیں گے۔ تو اسی لیے کوٹیشن ود دا نیم آف علی، امام علی، امام حسن، امام حسین نہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھ لو آپ لوگ، یا تو آپ شیعہ کے عقیدے کو مان لیے یا دھوکے میں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے مصلی نہ دھوکے میں رہیں نہ اس عقیدے کو مانیں۔ امام حسن، امام حسین، امام علی، نو کوٹیشن فرام ٹوڈے، آج کے بعد سے یہ کوئی ہم کو اس کے کوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات، اہم بات، اس سے زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل تھا محرم میں، اگر آپ اس پہ بات کریں کسی بھی قسم کی ہمدردی میں تو گویا کہ آپ سوگ منانے میں شریک ہو جائیں گے، گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ ہاں، تعلیم کے لیے جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شیعہ غلط تھے تو اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کو ریلیجیس میٹر، دینی مسئلہ بنا کے بات نہ کی جائے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ کربلا کا موضوع آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، نہ سمجھ میں آیا تو تھوڑی کوشش کر کے سمجھیے، اور اپنے بچوں کو، عورتوں کو اس سے محفوظ رکھیے۔ آج کل ویڈیوز میں اور آج کل جو ہے نا یوٹیوب پہ اور آج کل سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی شاعری اور طرح طرح کے رونے اور بعض دفعہ تو ڈرامے بھی موجود ہیں،
کربلا کی جنگ کو انہوں نے ڈپک کیا، بتایا کیسا جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں ہیں، گردن کٹ گئی، خون بہ رہا، مار ہو رہی. یہ پکچر میں دیکھیں گے تو ہماری عورتیں متاثر ہوں گی. متاثر ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا صحیح لوگ ہیں، ہمارے ان کے ساتھ جو لڑ رہے تھے وہ غلط تھے. یہ سب یہی لوگ تھے، لڑے بھی یہی لوگ، بتا بھی یہی لوگ رہے ہیں. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے اس قسم کی ساری چیزوں سے پرہیز کرنا اور اپنی نسلوں کو سکھانا، پرہیز کرانا فرض ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج 9 محرم ہے انڈیا کے حساب سے، عربوں کے حساب سے آج 10 ہے. تو آج روزہ رکھنا سنت ہے. جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا وہ کل کا روزہ تو اہم ہے. اصل کل کا 10 کا روزہ ہے. یا ایک دن آگے ایک دن پیچھے بھی رکھا جا سکتا ہے، یا 3 دن بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 10 کا روزہ تو منیمم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے احباب بعض دفعہ جب مسجدوں کو آتے ہیں تو آپ ٹی شرٹ پہنتے ہیں یا شارٹ پہنتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی کمر نظر آتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کا بیک بھی نظر آتا ہے، لوور بیک. اس سے آپ کی نماز باطل ہو جاتی. منیمم آپ کو یہاں سے ناف سے ناول ٹو نی، ناف سے یہاں تک کسی بھی شکل میں آپ نہیں بتا سکتے. اچھا کسی کے پاس کپڑے کم ہیں، اتنا ہی کپڑا ہے، موجود نہیں ہے، جنگل میں چوری کر لے کے چلے گئے کپڑے لوگ، تو علماء نے کہا کہ گڑھا کھود کے بیٹھ جانا، یہاں تک چھپا کے نماز پڑھنا. تو اب آپ ٹی شرٹ پہن کے آ کے رکوع میں جا رہے، سجدے میں جا رہے، انڈین میپ آپ کا سب نظر آ رہا، ایسا نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز باطل ہو جاتی. سملرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد گھر میں، تو پردہ لگا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا کہ پردہ ہٹا دو، نماز مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا. تو اسی لیے مسجد میں نقش و نگار سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، یعنی ڈیزائننگ کرنا یا کہ کچھ سینریز لگانے سے منع فرمایا. مسجد ایسی ہوتی ہے ہمارے پاس. تو جو میرے بھائی نماز کو آتے ہیں، سلوگن سامنے، سلوگنس پیچھے، کلرز، آئی لو یو، کیا کیا لکھا کے لاتے ہیں آپ لوگ. تو دیکھیے دوسروں کی نماز اس سے ڈسٹرب ہو جاتا، ہمارے ادب کے خلاف ہے. نماز ایک جگہ ہے، عزت کی جگہ، احترام کی جگہ، اس کا خیال کرنا چاہیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واکبر. اقیموا الصلاۃ.